السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں دلچسپ آیت پر بات کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت 102۔ اس کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے، جادو کے موضوع سے، اور ہاروت و ماروت دو فرشتوں کے ایک اہم قصے سے۔ یہ آیت خاص طور پر ان الزامات کا جواب دیتی ہے جو حضرت سلیمان پر لگائے گئے تھے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، آیت شروع ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بریت سے ہوتی ہے۔ وما کفر سلیمان، یعنی سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ یہاں کفر سے مراد ظاہر ہے جادو کا عمل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کفر تو شیاطین کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اچھا۔ اور یہودی وہ بھی اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر ایک آزمائش کے طور پر اتارا گیا تھا۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ فرشتے کچھ سکھا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انما نانو فتنۃ فلا تکفر، یعنی ہم تو بس ایک آزمائش ہے تو تم کفر نہ کرنا۔ فرشتے اور ایسی تعلیم! جی، اور یہی تنبیہ جو ہے وہ اس معاملے کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ یہ ایک امتحان تھا، مگر اس وارننگ کے باوجود لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یعنی وہ علم جس سے میاں بیوی میں آپ کہہ لیں جدائی ڈال سکیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ آیت فوراً یہ بھی واضح کرتی ہے کہ وہ یعنی جادو کرنے والے اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو گویا وہ ایک ایسا علم سیکھ رہے تھے جو نقصان ہی نقصان تھا، نفع بالکل نہیں تھا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ آخرت میں اس کا کوئی اچھا بدلہ نہیں ملنا۔ تو مطلب اس ایک آیت میں بہت کچھ آ گیا، جادو کی حقیقت، اس کے نتائج، حضرت سلیمان علیہ السلام کی صفائی اور فرشتوں کا کردار۔ چلیں پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جادو یا سحر کو کیسے بیان کیا گیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، تفاسیر میں جسے تفسیر مظہری میں آتا ہے، سحر عموماً ایسے علم و عمل کو کہتے ہیں جس میں شیاطین یا دوسری مخفی قوتوں سے مدد لی جاتی ہے۔ مقصد ہوتا ہے غیر معمولی کام کرنا یا چیزوں کو آپ کہہ لیں حقیقت کے خلاف دکھانا، جیسے کسی کو بیمار کر دینا، نقصان پہنچانا یا نظر بندی کر دینا۔ اللہ نے ان چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، مگر آزمائش کے لیے۔ ٹھیک، اور کیا جادو سیکھنا یا کرنا یہ ہمیشہ ہی کفر سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ فرشتے خود کہہ رہے تھے فلا تکفر، کفر نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس علم میں کفر کا امکان تھا۔ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اس پر علماء میں تھوڑی تفصیل ہے۔ بعض علماء جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ یہ جادو کے مواد پر منحصر ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو شریعت کے خلاف ہو، کوئی شرکیہ یا کفریہ کلمات ہوں، اعمال ہوں، تو وہ کفر ہے۔ اچھا۔ ورنہ شاید نہیں۔ لیکن زیادہ تر مفسرین کا جھکاؤ اسی طرف ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا بھی یہی خیال ہے کہ چونکہ جادو میں اکثر مدد شیاطین کی ہوتی ہے، اور شیاطین جو ہیں وہ کفر و شرک کے بغیر راضی نہیں ہوتے، مدد نہیں کرتے، تو اس لیے جادو کا عمل جو ہے وہ اکثر و بیشتر کفر تک لے ہی جاتا ہے۔ خود آیت میں بھی دیکھیں تو شیاطین کے جادو سکھانے کو ان کے کفر سے جوڑا گیا ہے۔ صحیح، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اچھا، یہ سمجھنے کے بعد ہاروت و ماروت کا قصہ اور بھی پیچیدہ لگتا ہے۔ وہ جو ایک بہت مشہور کہانی ہم سنتے ہیں زہرہ نامی عورت والی، کیا اس کی کوئی اصل ہے؟ کیا وہ فرشتے واقعی کسی فتنے میں، گناہ میں پڑ گئے تھے؟ جی، آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا۔ وہ قصہ بعض تفسیری روایات میں ملتا تو ہے، جس میں ذکر ہے کہ وہ فرشتے تھے، پھر انہیں انسانی خواہشات دی گئیں، وہ زہرہ نامی عورت کے فتنے میں پڑ گئے، شراب پی، قتل کیا وغیرہ وغیرہ، اور پھر انہیں دنیاوی عذاب دیا گیا۔ ہاں، وہ کنویں میں الٹا لٹکائے جانے والی بات۔ جی، وہی۔ لیکن یہ جاننا بہت اہم ہے کہ جو محقق علماء ہیں وہ ان روایات کو بالعموم ضعیف مانتے ہیں، بے بنیاد سمجھتے ہیں۔ انہیں اسرائیلیات میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی یہ یہود و نصارہ سے سنی سنائی باتیں ہیں جن کی کوئی مستند اسلامی سند نہیں۔ اچھا۔ قرآن میں اس قصے کا کوئی اشارہ تک نہیں، اور یہ فرشتوں کے معصوم ہونے کے عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ تو اس مشہور قصے کو درست نہیں مانا جاتا۔
ٹھیک ہے، یہ وضاحت بہت ضروری تھی۔ تو پھر اگر وہ کہانی ٹھیک نہیں تو ان فرشتوں کے آنے کی اور جادو سکھانے کی صحیح وجہ کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ جی، جو زیادہ معقول اور قابل قبول وضاحت مفسرین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جادوگری بہت عام ہو گئی تھی، اور لوگ جادوگروں کے کرتبوں اور جو انبیاء کے معجزات تھے یا اللہ والوں کی کرامات تھیں ان میں فرق نہیں کر پاتے تھے۔ ہاں، یہ تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی اصل حقیقت بتائیں، اس کی قسمیں، اس کے اثرات، اس کی پہچان کروائیں تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ فتنہ یعنی آزمائش اس پہلو سے تھا کہ دیکھا جائے کون یہ علم صرف پہچاننے اور اس سے بچنے کے لیے سیکھتا ہے اور کون ہے جو اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، یعنی امتحان نیت کا تھا۔ جی ہاں، ان کا وہ کہنا کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش ہیں کفر نہ کرو، وہ اسی امتحان کی طرف اشارہ تھا کہ خبردار اسے غلط استعمال نہ کرنا۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آیت 102 جادو کی سخت مذمت کرتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس الزام سے بالکل بری کرتی ہے، اور ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک آزمائش کے طور پر آئے تھے تاکہ لوگ حق و باطل میں یا معجزے اور جادو میں فرق کر سکیں۔ بالکل درست، ان کا مقصد جادو کو فروغ دینا نہیں تھا بلکہ اس کی حقیقت کھولنا تھا۔ اور دیکھیں، اس پورے واقعے میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق یہ ہے کہ علم کی اصل قیمت اس کے فائدے اور نیک مقصد میں ہے۔ ہر وہ علم جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے، گناہ یا کفر کی طرف، یا جس کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اصل کامیابی تو اس علم میں ہے جو ایمان کو مضبوط کرے اور اچھے عمل کی طرف لے جائے۔ بالکل۔ اور ایک آخری نکتہ جو شاید اس گفتگو سے ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ میں، یا کہہ لیں حق اور باطل میں، فرق کرنے کی ضرورت تو ہر دور میں رہی ہے۔ معجزہ اور شعبدے بازی، صحیح علم اور گمراہ کن باتیں۔ آج کل جس طرح معلومات کا ایک سیلاب ہے، سوشل میڈیا ہے، شاید یہ صلاحیت پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گئی ہے کہ ہم چیزوں کی حقیقت کو سمجھیں، ان کے مقصد کو پہچانیں، اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان سے خود کو بچا کر رکھیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ یہ تمیز